افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا۔ ایک طرف تو یہ فوجیں ہیں، یہودی، یورپینز اور ویسپس، کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس، بحثیت مجموعی عیسائی ان کی مٹھی میں۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف امت مسلمہ ہے۔ یہ امت مسلمہ برے حال میں ہے، پستیوں میں ہے، بٹی ہوئی ہے، ایک امت تو ہے ہی نہیں۔ دنیا جمع ہو رہی ہے، ہم اور کٹ رہے ہیں۔ یورپ صدیوں کے بعد متحد ہو رہا ہے، ہمارا ملک پاکستان دو ٹکڑے ہوا۔ اب سیسیشن بلوچستان کی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ امت جو ہے جو بہت ہی بد حال ہے، لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں؟ خاکستر ہے یہ، اس کے اندر ایک چنگاری ہے۔ وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے ہسٹوریکل پروسیس میں، پرسپیکٹو میں۔ جیسے ہی یورپی استعمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا، یہاں سے انگریز گئے 1947 میں، ادھر سے وہ ولندیزی چلے گئے آپ کے انڈونیشیا سے، اور کہیں سے فرانسیسی چلے گئے، لیبیا سے اطالوی چلے گئے، الجزائر سے فرانسیسی چلے گئے، مصر سے انگریزوں کو اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرینین کے اندر پھینک دیا۔ ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر، گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد آتا ہے، ہاں بھئی ہماری بھی ایک تہذیب تھی، ہمارا بھی ایک تمدن تھا، ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، ہماری ایک شریعت تھی جو ڈیفنکٹ رہی اس عرصے کے اندر۔ یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ فوجداری اور انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ دیوانی، ہم اس کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اسلام کا تعزیراتی قانون کہاں ہے؟ ضابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا تھا، دیوانی کوئی معاملہ ہوتا تھا اسلام کا۔ یہ جو ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا ہے، ریوائول ریوائول ریوائول، اسلام کو زندہ کرو زندہ کرو زندہ کرو۔ From nearly the middle of the last century، مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہندوستان میں، فدائین اسلام ایران میں، الاخوان المسلمون مصر سے پورے عالم عرب میں، سعید نورسی ترکی میں، یہ تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھی۔ ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں۔ ان تہذیبوں نے، ان تحریکوں نے ایک چیز تو بہت عام کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت عام کر دی۔ وہ تصور اب چلا گیا، اب کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو، لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، جس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر ایلومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو، جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا۔ اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا، اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مذہب اسلام وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز، دین اسلام ختم۔ دیکھیے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے۔ آج سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، کچل کر رہیں گے۔ مذہب اسلام اسے ہم ایمبریس کرنے کو تیار ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، ڈیڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یو پرچیز سینیگوگس، یہودیوں کی عبادت گاہیں، انہوں نے مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزارہا افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹرز بنائے، ہم نے روکا؟ اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو اب ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے، سیلیبریٹ کریں گے تمہارا منتھ آف فاسٹنگ۔ تمہاری عید اور بقرعید پر ہم
یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیں گے، کرتے ہیں ابھی. تو وی آر ناٹ اگینسٹ یور ریلیجن. ریلیجن ایز اسلام از ایکسیپٹیبل ٹو اس، لیکن نظام، سیاسی، معاشی، سماجی نظام یہ ہمارا ہوگا. یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے. ظاہر بات ہے جب تک زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے. آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے. یہی بات ہماری تھی. ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. آج یہی بات بش کہہ رہا ہے. نظام ہمارا ہوگا، تم ہندو رہو، مسلم رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، بتوں کو پوجو، ایک خدا کو پوجو، انسین کو پوجو، درختوں کو پوجو، آلہ تناسل کو پوجو، جس کو چاہو پوجو. وی ڈونٹ آبجیکٹ. کوئی تہوار مناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن نظام دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم وہ ہمارا رہے. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ 180 درجے میں تاریخ نے موڑ کھا لیا ہے. ہم نے کہا تھا یہ مانیے، آج یو کانٹ ڈینائی اٹ. جب میں نے کہا تھا نا 3 کالمز نکلے، شرقن غربن شمال، ان کا کہنا کیا تھا؟ جہاں گئے دیکھو بھائی اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہوگے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے حق زیادہ ہے تمہارے کم، نہیں، برابر بالکل. اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہو. دین نظام ہمارا ہوگا، مذہب تم رکھ سکتے ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، جو بھی ہو، عیسائی، یہودی، جو چاہو رکھ سکتے ہو، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار فیصلہ کرے. یہ تمام ہر جگہ پر یہی کہا گیا، یہی کہا گیا، یہی کہا گیا. ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے، یہ ابھی ذرا اور آگے کی دور کی بات ہے. لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بذل ذلیل او عز عزیز. یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہوگا، اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا، ہاتھ سے جزیہ پیش کرے گا. یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. غلبہ اسلام کا ہوگا، دین اسلام کا ہوگا. بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ، ایک تو پازیٹیو اثر نکل چکا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے. اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا. لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ویسے میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ نہیں دی. اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے. جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا، لیونگ تھرابنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان وتھ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی. اور نمبر 2، میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اثر تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لی، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی، اور گوریلوں سے لے لی. یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں. حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئی. الاخوان تقریباً ختم ہے، جماعت اسلامی تقریباً ختم ہے، اور بھی تحریکیں. فدائین اسلام کا تو پھر کہیں ذکر ہی نہیں ملا. یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے. لہذا یہ تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں. اور اب ہونے والا کیا ہے اس کیفیت میں نے بتا دیا. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے. اب جو ہونے والا ہے، نمبر 1، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ
یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگڈون کے، اے ویری بگ وار وچ ول بی فought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، تہس نہس ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، کتاب الملاحم پڑھیے۔ یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں نا، اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کسائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم۔ تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے۔ الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ حدیث میں آئے۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے، اس کا جواب یہ ہے۔ ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے گی۔ تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمی اور ملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے سے۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا۔ اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے۔ پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے اندر۔
بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ، جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشیاں۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہرحال یخرج ناس من المشرق یطیعون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم کرے گا۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے۔ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتے؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی، یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز۔ لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقتیں، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے ڈیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، یہ ہے میرا گمان، واللہ عالم۔ بہرحال پہلا مرحلہ
کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، وہ اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف، اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن ہوگی۔ میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو، میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا، یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا، وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا، ایک پوز آ گیا ہے۔ مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔